بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصبہ وائس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ ان کے قبول اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق اعظم کا لقب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ دوم ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں روم اور ایران جیسی سپر پاورز فتح ہوئیں۔ آپ کے دور خلافت میں ملت اسلامیہ کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھتے تھے۔ آپ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور ضرورت مند عورتوں کو بازار سے سودا سلف لا دیتے۔ محاذ جنگ سے جب کوئی قاصد فتح کی خوشخبری لے کر عمر فاروق کے پاس آتا تو وہ اپنے ساتھ مجاہدین کے خطوط بھی لے کر آتا تھا۔ وہ خطوط خلیفہ وقت خود ان مجاہدین کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور جہاں کوئی پڑھا لکھا نہ ہوتا تھا وہاں عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر پھیلی ہوئی سلطنت اسلامیہ کے امیر المومنین خود چوکھٹ پر کھڑے ہو کر خط کا جواب لکھ دیتے۔ اپنی رعایا کے حال سے باخبر رہنے کے لیے راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ دیر تک گشت کرنے کے بعد تھکاوٹ ان کے جسم پر طاری ہونے لگی تو ایک چھوٹے سے مکان کی ایک دیوار سے کچھ استراحت کے لیے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت فجر کی لکیریں ظاہر ہونے کے قریب تھیں۔ اندھیرے کا لشکر اپنی آخری گھڑیاں گن رہا تھا کہ وہ دن کی روشنی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے۔ انہی لمحات میں ان کے کانوں میں 2 عورتوں کی آواز اس چھوٹے گھر کے اندر سے آن پہنچی۔ یہ گفتگو ایک ماں اور اس کی بیٹی کے درمیان تھی۔ بیٹی اپنی ماں سے لڑ رہی تھی اور وہ دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر رہی تھی۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا تم نے کل اس کی منادی کی آواز نہیں سنی جس نے ملاوٹ سے منع کیا گیا تھا؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی اس وقت رات کے آخری پہر اسے ہمارا کچھ معلوم ہے۔ بیٹی نے فوراً جواب دیا، امی جان، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بنے، اور انہیں اس لڑکی کے سچ، ایمان اور خوف من اللہ کے جامع جواب سے بہت تعجب ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مسجد پہنچے، نماز پڑھائی اور پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس ایماندار لڑکی کے الفاظ، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کو بلایا۔ یہ رشتے کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے عاصم کو اس لڑکی کے گھر کا پتہ دیا اور اس سے جو سنا تھا وہ بتایا۔ انہوں نے عاصم کو اپنا مشہور قول کہا کہ جاؤ میرے بیٹے اور اس لڑکی کو نکاح میں لاؤ کہ میں اسے مبارک سمجھتا ہوں، شاید کہ وہ ایسی اولاد جنے جو عرب کی سردار بنے، یعنی حکمرانی کرے۔ عاصم نے اس غریب پرہیزگار لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا نام عمارہ بنت سفیان بن عبداللہ بن ربیعہ الثقفی تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ بنو حلال سے اس کا تعلق تھا۔ ان سے ایک لڑکی جس کا نام لیلہ رکھا گیا پیدا ہوئی اور اس کی کنیت عاصم تھی۔ بعض روایات کے مطابق عاصم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی تھی، یعنی اگر ماں اتنی نیک اور پرہیزگار ہوگی تو اولاد بھی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بحیثیت ماں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اولادیں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی بنیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔